بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، مثال کے طور پر الرجی یعنی خراش، کوڑ کا مرض، اور سب سے بہتر مثال آج کل کا چل رہا وائرس، اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو مریض کے قریب جانے سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کے بارے میں بہت سے مسلم لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی مرضی ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں سے احتیاط نہیں کرتے، اور اکثر مسلم لوگ ان بیماریوں سے بچتے ہیں اور ان کو ایسے مریضوں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے۔ تو پہلی والی جماعت جو ان سب بیماریوں میں یقین نہیں رکھتی، وہ ان بیماریوں سے بچنے والے لوگوں کے ایمان کو کمزور قرار دے دیتے ہیں۔ تو دوستو، کیا سچ میں ایسی بیماریوں سے ڈرنا اور بچنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے؟ علماء نے اس مسئلے کو لے کر کافی لمبی بحثیں کی ہیں، کیونکہ اس مسئلے پر جو حدیثیں موجود ہیں وہ حدیثیں ظاہری طور پر آپس میں ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، یعنی ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، جن کو ہم چھوت چھات کی بیماری کے نام سے جانتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ کے مریض سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ تو دوستو، اس حدیث کے متعلق علماء کے دو قول ایسے ہیں جن کو سن کر آپ کا دل یقیناً مطمئن ہو جائے گا، اور پھر زندگی بھر آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ لا عدوہ یعنی کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا قوی ہے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک کوئی بیماری مجھے چھو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جن لوگوں کا اس بات پر بہت ہی مضبوط ایمان ہو، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور کوڑ کی بیماری سے بھاگنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سب باتوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، اور وہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہیں، جیسا کہ میرے اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے ایمان کی حالت ہے۔ اور دوسرا اور سب سے معقول قول یہ ہے کہ لا عدوہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی محتاج نہ ہو۔ دوسری تمام بیماریوں کی طرح یہ پھیلنے والی بیماریاں بھی اللہ کے حکم سے ہی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی۔ یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مریض کے پاس کئی لوگ آتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو وہ بیماری لگ جاتی ہے اور بہت سو کو نہیں لگتی۔ تو لا عدوہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان کو بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اپنا اثر نہیں دکھا سکتی، ہر چیز کی تاثیر اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اور حدیث کے اگلے حصے میں جس میں کوڑ کے مریض سے بھاگنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم امت کو اسباب اختیار کرنے کا اشارہ کرتا ہے کہ بے شک اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، اس کی ذات پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ حکم نہیں دیتا کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا جائے، بلکہ جس طرح صرف اسباب پر بھروسہ کرنا غلط ہے، اسی طرح صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بلا وجہ خطرہ مول لینا، ایسے مریض کے قریب جانا اور یہ سمجھنا کہ اسلام یہی چاہتا ہے، تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں یہی حکم ہے کہ دل میں یہ یقین ہو
کہ بے شک یہ مرض اللہ کے حکم کے محتاج ہے، لیکن کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اسلام کے مطابق اسباب کو اختیار کر لے اور ایسے مریضوں کا خیال رکھے، لیکن اپنا بھی خیال ملحوظ رکھے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو ایمان کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ آپ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اسباب کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں کو جن کا ایمان آپ کی طرح مضبوط نہیں ہے، ان کی احتیاط کو ختم کرنے کی دعوت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔